जी नाज़रीन, अचो त प्रोग्राम में अवां जी मुलाक़ात पहिरें महिमान सां करायूं जेके अॼु असां वटि ख़ासि महिमान असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। उहे आहिनि सिस्टर फ़ज़ीलत इनायत जेके हिकु प्रोमिनेंट क्रिश्चन नन आहिनि ऐं सोशल वर्कर पिणु आहिनि ऐं पाकिस्तान में उहे जेके बिलोंग कनि थियूं उहे फ्रेंसिस्कन सिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट द किंग सां उन्हनि जी बिलोंगिंग आहे ऐं उहे हींअर जनरल सेक्रेटरी जे उहिदे ते दारुल सुकून वेलफेयर सोसाइटी में सर्व करे रहियूं आहिनि ऐं हेड ऑफ ऑर्फनेज होम में भी। जी तो अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ ले आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जैसे कि ये भी न्यूली स्टार्ट आपका चैनल है तो बेस्ट विशेस आपको और आपके प्रोग्राम जितने भी, और थैंक यू आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा सिस्टर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी, तो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और अगर हम देखें तो इस राह पे चलने की आपको तरगीब कहाँ से हासिल हुई? जब हम स्कूल एज में होते हैं, स्कूलिंग कर रहे होते हैं या कुछ ना, तो कोई ना कोई हम अपना आइडियल बना लेते हैं, चाहे वो टीवी स्टार हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो या कोई भी हो। तो इसी तरह से मेरे लिए आइडियल से जो मैंने जो सिस्टर्स देखी, जिनको मैंने फॉलो किया, तो मुझे याद है 1977 में सिस्टर्स ने वहाँ पे आगाज़ किया गरीब लोगों के लिए। कोटरी शहर है सिंध का। जी जी जी। तो वहाँ पे आगाज़ किया, तो इनकी खिदमत को देखते हुए कि किस तरह से मतलब अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने वालिदैन को छोड़कर तो वो ऐसे लोगों में आई खिदमत करने के लिए कि जो कह लें कि गरीब या दरमियाने तबके के थे, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, तो उनकी खिदमत करने के लिए आए। बीमारों के लिए उन्होंने क्लिनिक खोला और फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत लो कॉस्ट पे लोगों का इलाज किया और उनको तालीम से नवाजा और मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी खिदमत करती थी। उनको देखते हुए फिर ये शौक़ मुझे भी हुआ कि मैं भी ये खिदमत करना चाहूँगी। बचपन में ही मुझे याद है, शायद मैं क्लास 2 और 3 में थी, तो ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इनकी तरह खिदमत करूँगी। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम बचपन से ज़ाहिर है हमने कम्युनिटीज़ में रहे हैं, हम भी तो सुनते हुए आएंगे आए हैं सिस्टर और नन, लेकिन ये होती क्या है और इनका जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो क्या होता है और इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? इनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना और अपनी ज़िंदगी इन्हें कामों में सर्व कर देना। ये कि जो नन्स होती हैं वो शादी नहीं करती। जब आप एक फैमिली लाइफ में आ जाते हैं तो आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र होती है, बहुत से रिश्ते निभाने होते हैं। तो जब लेकिन जो नन होती हैं उन्होंने सिर्फ अल्लाह की ज़ात को राज़ी रखना है और इंसानियत की खिदमत करके सवाब कमाना है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। ज़बरदस्त, तमाम बेहतरीन। अच्छा और अभी आप जो हेड ऑफ़ ऑर्फनेज सर्व कर रही हैं तो वहाँ पर गरीब लड़कियाँ भी होती हैं, ऑर्फन लड़कियाँ भी होती हैं, तो उनकी देखभाल के हवाले से सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? जो चैलेंजेस हैं कि जो आजकल का जो दौर चल रहा है बहुत मुश्किल है बच्चों को देखना, ख़ासकर वो भी जब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो ब्रोकन फैमिलीज जिसको हम कहते हैं कि किसी की वालदा छोड़ के चली गई है, शायद वालिद नशा करते हैं या जुल्म करते हैं, तो या फिर किसी का फादर छोड़ के चला गया है, तो या फिर बहुत ज़्यादा नशे में है कि सिर्फ वालदा ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो बच्चों को नहीं देख पा रही, ख़ासकर बच्चियों की। जो लड़के तो फिर भी चलो, मतलब बच्चे तो कहीं भी महफूज नहीं हैं आजकल के दौर में, लेकिन ये कि बच्चियों के लिए एक महफूज जगह है जहाँ पे उनकी तालीम की जाती है, तरबियत की जाती है और उनको माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जाता है। सही। तो हम देखते हैं कि जो अक्सर बेघर अफराद होते हैं उनमें तन्हाई और ज़हनी मसाइल का जो है वो ज़्यादा उनको मुतासर करती हैं ये चीज़ें, तो इनके हल के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? इनके हल के लिए तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के कुछ इदारे बनाने चाहिए जहाँ पे इनको
ایکٹیو کیا جائے. جیسے جس طرح کہ میں سینئر سٹیزن میں تھی تو ظاہر ہے کہ وہ جب گھر سے بچے اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو پھر ان کو کرنے کے لیے ری ہیب کرنے کے لیے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہے, کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. تو اس طرح کے سیشن ہونے چاہیے ان کے لیے. زبردست. اچھا نن, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, سسٹر بھی ہیں آپ ہماری, تو یہ بتائیے گا کہ مختلف مذاہب اور مختلف برادریوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, آپ کا بہت ایک واسٹ ایکسپیرئنس ہے, تو وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا؟ یہ تو اس طرح سے جس طرح کہ نا امن کا پیغام دینا, جس طرح کہ دارالسکون ہے, ہوم آف لو اینڈ پیس, دارالسکون, اور وہاں پہ در کیا ہے, دروازہ, سکون جہاں پہ امن ہے. اور وہاں پہ جب جو بھی کوئی وہ مذہب کا وہ نہیں ہے, ہر کوئی اس طرح سے ایک فیملی کی طرح رہتا ہے. اور یہ ایک مذہبی ہم آہنگی کا وہ ہے, لیسن ہے کہ مطلب مختلف وہاں پہ ہندو ہیں, کرسچنس ہیں, مسلمس ہیں, ہر تہوار منایا جاتا ہے اور ایک خاندان کی طرح رہتے. کوئی وہ نہیں کہتا کہ یہ بھی میرے مذہب ان کو سیلیبریٹ کرے تو ہماری عید کو یا تہوار کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کرے. اور یہ مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا. بالکل زبردست. اچھا, یہ جو نوجوان ہمارے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس شو کے توسل سے, آپ انہیں والنٹیئرزم جسے ہم کہتے ہیں, رضاکارانہ جو خدمات ہیں, وہ اس کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں؟ ان نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے؟ آج کل تو زیادہ تر میں دیکھتی ہوں کہ جو موبائل ہے زیادہ تر اس پہ بچوں کا, نوجوانوں کا دھیان ہے, ویلوگ وغیرہ بنانا. تو میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے ادارے جو ہمارے بزرگ ہیں یا آرفنیج ہیں, وہاں پہ بھی لوگ منتظر ہیں جن کو یہ سہولیات میسر نہیں, تو آئیں اور اپنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں اور دیکھیں کہ لائف کا ایک اور دوسرا رخ ہے کہ یہ بھی لائف ہے, یہ بھی زندگی ہے جو وہاں پر آپ لوگوں کے منتظر ہے. اچھا, اسی حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے خاندانوں کے بزرگوں کو محبت, عزت اور دیکھ بھال کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی مشورہ دینا پڑے کہ وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کا خیال کریں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی وقت ہے اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال, ان کو لک آفٹر کریں اور بلیسنگ حاصل کریں, ورنہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے, پھر ہم پچھتاتے ہیں. تو اپنے بزرگوں کی عزت کریں, ان کو خود لک آفٹر کریں. انہوں نے آپ کو سنبھالا تھا جب آپ چھوٹے تھے, انہوں نے کوئی سر پہ کوئی شکن نہیں ڈالا, کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. ہاں, ابھی آپ کی باری ہے. اب وہ یہ جو بزرگ جو لائف ہوتی ہے بزرگی کی, یہ ہوتا ہے سیکنڈ چائلڈہڈ. بالکل. ہاں, وہ بھی بچے بن جاتے ہیں کہ وہ ابھی جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو وہی ساری حرکات, سکنات اور بزرگ بچے بن جاتے ہیں, تو ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. آپ نے جیسے اولڈ ایج ہوم میں بھی کام کیا ہے, دارالسکون کے, آپ نے وہاں پر بھی سرو کیا ہے, تو وہاں پر جب لوگ وہ آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, تو ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے تو بچے جو ہیں وہ خود ان کو آپ کے دروازے تک چھوڑ کے جاتے ہیں, تو وہ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ ٹروما میں ہوتے ہیں. اچھا سسٹر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت, نجی ادارے اور معاشرہ اگر مل کر کام کریں تو پاکستان فلاحی شعبے میں کون سی مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ پہلی بات میں کہوں گی کہ ہمارا تو خاص پاکستان, دوسرے شہروں کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن کراچی کا یہ پتہ ہے کہ بہت سے فلاحی ادارے ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک NGO ہیں, ویلفیئر ہیں, تو جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں. تو دوسرے صوبوں کا تو مجھے اتنا نہیں علم, لیکن اگر سارے ہی مل کے کریں تو یہ دھرتی, میں کہتی ہوں جو ہماری پاک دھرتی ہے نا, امن اور سلامتی کا ایک وہ کہہ لیں کہ گھر بن جائے جیسے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے ڈائیورسیفائڈ ہیں کہ ہمارے دل اتنے بڑے ہیں کہ ہم ہر کمیونٹی سے لوگ, ہر مذہب کے لوگ کو بڑا جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سب سے بڑا جو سمجھتی ہوں کہ مذہب سے بھی اوپر ایک چیز ہے وہ آپ کی انسانیت ہے, اور اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو اگر آپ کے ادارے کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جیسے سرو کیا ہے اولڈ ایج ہوم میں بھی, تو اس میں آپ کی کیفیت کس طرح سے رہی جب آپ ان بے گھر افراد کو دیکھتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں؟ تو کتنا مشکل کام ہے یہ؟ بہت مشکل ہے, خاص کر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ان کو تسلی دی جائے جب وہ اپنوں کے لیے وہ منتظر ہوتے ہیں. بہانے مار کے چلے جائیں گے ان کو کہ بھی ہم
آئیں گے ملنے کے لیے لیکن نہیں آتے ہیں, یہاں تک کہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. میں نے خود مطلب 3-4 کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو نہیں پہنچ پاتے, کہیں گے عیدی پہنچا دیں ہم وہاں سے لے لیں گے. تو اس طرح سے پتہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کے پیچھے؟ جائیدادوں کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ کیا؟ تر جائیدادوں کا ہوتا ہے, زیادہ تر یہی ہے. اور ویل ٹو ڈو فیملیز کے زیادہ تر بزرگ وہاں پہ آتے ہیں. غریب تو ہیں جو ہیں لیکن ویل آف بھی ہیں, کیونکہ وہی جائیداد کا آخر میں کون رہ جاتا ہے, ایک بزرگ, ماں باپ یا کوئی نہ, تو پھر اس طرح سے کرتے ہیں. تو چھوڑ جائیں گے پیچھے پراپرٹی سیل آؤٹ یا بانٹ لی آپس میں. اچھا, اور پھر وہ اینڈ تک مطلب وہ منتظر ہی رہتے ہیں, کوئی کنیکشن نہیں رہتا ان کا. نہیں. تو یہ تو بڑا تکلیف دہ میں سمجھتی ابھی ہوں. ریسنٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی بھی پریزنٹ میں بھی اتنی پیاری اماں ہیں وہ نا, میں جاتی ہوں کہ گالوں کو ایسے کرتی ہوں. تو 4 بیٹے ہیں, یہ کہہ کہ انہوں نے چھوڑا کہ گھر بن رہا ہے, گھر بن جائے گا ہم لے جائیں گے. تو اب وہ کہتی فلانا نہیں آ رہا میرا بیٹا, دیکھو پنجابی میں بات کرتی ہے, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. آج بھی ابھی میں گئی تھی دوپہر میں وزٹ کر کے, کلینک میں تھی. تھینک یو سو مچ سسٹر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور بڑی ایموشنل سی ہماری ایک کیفیت ہو گئی آپ کی باتیں سن کے, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ چیزیں بہت ہی دل کو تکلیف دیتی ہیں. جب آپ کسی اپنے کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں, یا بھلے ان سے آپ کا کوئی خونی رشتہ ہو نہ ہو, کوئی بلڈ ریلیشن ہو نہ ہو, بٹ اس طرح ایک انسانیت کے ناطے جب بھی ہم کوئی ایسا واقعہ سنتے ہیں تو ہم لرز جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اچھا, آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے جو دیکھنے والے ہیں آل اوور دا ورلڈ, تو یہی کہوں گی کہ اپنے بزرگوں کی عزت کیجیے. آج آپ جو کچھ بھی ہیں انہی کی بدولت ہے, جہاں پہ بھی ہیں, جس مقام پہ بھی ہیں, اپنے بزرگوں کی عزت کریں, ان کو اپنے پاس رکھیں, اپنا پیار دیں, وہی پیار جو بچپن میں انہوں نے آپ کو دیا تھا. थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, अवां ॿुधो हूंदियूं अॼु जूं इमोशनल जेके ॻाल्हियूं हुयूं जेके असां कयूंसीं सिस्टर सां. सो नाज़रीन, हलूं था प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे अॻे सेगमेंट जी तरफ़.